بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه والذين اتبعوهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک نشانی یہ بھی ذکر کی کہ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے فتنوں کا غلبہ ہوگا۔ ایک اور روایت کے لفظ ہیں کہ وَتَكْثُرَ الْفِتَنُ فتنے بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں فتنے موجود ہوں گے، پائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں فتنوں کو بارش کے قطروں کے ساتھ، سمندر کی موجوں اور لہروں کے ساتھ، تیز ہواؤں کے ساتھ اور رات کی تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ اس لیے کیونکہ فتنوں کی تعداد اس قدر ہے اور اسی طرح سے فتنوں کی سنگینی اور ان کی شدت اور ان کا نقصان اس قدر عام ہوتا ہے کہ جس طرح سے ان چیزوں کا اثر عام طور پر تمام لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، ویسے فتنے بھی جب آتے ہیں تو اکثر لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی فتنہ زمین کے اوپر واقع ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی فتنہ واقع ہوتا ہے تو اس فتنے کی وجہ سے لوگوں کے شاید مال کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، ان کی جسمانی صحت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ فتنے کا حملہ اور فتنے کی یلغار بندے کے دین اور ایمان کے اوپر ہوتی ہے۔ فتنوں کے دور میں اگرچہ بندے کا کسی طرح کا بھی مالی جانی نقصان نہ ہو، لیکن دین ایمان کا ضرور نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کا اثر بندے کی سوچ پر ہوتا ہے، اس کی فکر کے اوپر۔ جو کچھ انسان سوچتا ہے اس کے اوپر بھی فتنے کا حملہ اور وار ہوتا ہے، اور بعض اوقات
فتنے اس قدر سنگین اور خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا حملہ لوگوں کی سوچ کے اوپر اس قدر کامیاب ہوتا ہے، اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بندہ سوچ کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ضلالت کی ایسی دلدل کے اندر جا پڑتا ہے جہاں سے واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور فتنوں کا اثر انسان کے دل پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنوں کو انسانی دلوں کے اوپر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک ایک تن کا جوڑ کر چٹائی تیار کی جاتی ہے، چٹائی بنائی جاتی ہے، تو اس چٹائی کے ایک ایک تنکے کی طرح ایک ایک فتنہ بندے کے دل کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس فتنے کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو اس فتنے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے فتنوں کے کچھ خطرات ہیں کہ جب بھی فتنہ زمین پر، اہل زمین پر واقع ہوتا ہے تو بندے کے دین ایمان کا نقصان ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا کو بعض اوقات فتنہ اس قدر ویران کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بعض اوقات بندے کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فتنے کا اثر بندے کی سوچ اور اس کی فکر کے اوپر ہوتا ہے، جس سے ہم نے کہا کہ فکر اور سوچ کی گمراہی جنم لیتی ہے۔ عجیب و غریب خیال میرے انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں، گمراہی والی سوچیں انسان کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ فتنے یاد رکھیے تعداد میں کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، اور ان کی شدت اور سنگینی کس قدر سخت کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کا راستہ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص فتنوں سے بچنا چاہے اور وہ کثیر تعداد میں کے اندر فتنوں سے گھرا ہوا ہو، یا کسی بھی سنگین سے سنگین تر فتنے کا شکار ہو، اگر اس فتنے سے وہ نکلنا چاہے، اس فتنے سے اپنے دین ایمان کو بچانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے فتنے سے نکل کر، فتنے سے خود کی حفاظت کر کے دین اور ایمان کے تحفظ کا راستہ ضرور رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء، اللہ نے زمین پر کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اللہ نے اس بیماری کی شفا بھی اتار دی۔ بیماری ہے تو اس کی شفا بھی اللہ نے ضرور رکھی، اس کا علاج، اس کی دوائی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی۔ فرمایا علمہ من علم، جس کو بیماری کی شفا کا علم ہو گیا اس کو تو علم ہوگا، یعنی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو بیماری کی شفا اور علاج سے جاہل رہا، غافل رہا، وہ غافل ہی رہے گا، وہ بیماری سے پھر شفا حاصل نہیں کر سکے۔ تو یہ فتنے بھی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے بیماریاں ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہر بیماری کی شفا اللہ نے نازل فرمائی۔ جو بھی بیماری دنیا کے اندر موجود ہے اللہ نے اس کا علاج ضرور رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بیماری کا علاج تلاش کرنا چاہے، کوشش کرے اس کے لیے، تو اس کو ضرور اس بیماری سے شفا کا طریقہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَى، کہ جو بندہ خیر کا طالب ہوتا ہے، بھلائی کی جستجو رکھنے والا ہوتا ہے، نیکی کی تڑپ اور جذبہ رکھتا ہے، یعطا، اللہ اس کو خیر ضرور عطا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَى، اور جو بندہ شر فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہے
فتنے سے بچاتا ہے، اللہ اس کے پھر فتنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تو تعداد میں فتنے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور رکھا ہے۔ اس لیے اگر آج ہم اس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جسے پرفتن دور کہا جاتا ہے، جس میں انواع و اقسام کے فتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ فتنے دیکھ کر ہم مایوس نہ ہوں کہ ہم اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کا راستہ ضرور رکھا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس راستے کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے طریقے تلاش کرنے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ فتنوں سے نجات پانے کے لیے علماء نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو بندہ بڑے سے بڑے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ایمان فتنوں سے محفوظ رہے، اور یہ فتنے جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اور اگر ہم آنے والے وقت میں زندہ رہے تو پتہ نہیں کتنے فتنے اور جنم لے کے پیدا ہوں گے، اگر ان تمام فتنوں سے ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان تمام فتنوں سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ایک چیز کے اوپر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ فتنوں کے اس دور میں دین کے اوپر استقامت اختیار کریں، دین پر استقامت اختیار کریں۔ یہ ایک بڑا ہی اہم ذریعہ ہے فتنوں سے نجات پانے کا۔ دین پر بندہ ثابت قدم رہے، اللہ کے دین پر، اللہ کی شریعت کے اوپر ڈٹا رہے۔ اگر بندہ دین کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنوں سے ضرور محفوظ رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر فرمایا تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً وہ بندہ خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ 3 بار آپ نے یہی بات ارشاد فرمایا، اور چوتھی بار فرمایا وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا، اور جس بندے کو آزمایا گیا، اور جو بندہ فتنوں کا شکار ہوا، فتنے اس کے سامنے آئے، لیکن فصبر، فتنوں کے اس دور میں، زمانے میں، وقت میں، فصبر، اس بندے نے صبر و استقامت اختیار کی، فرمایا فواہن، تو اس کے کیا کہنے ہیں، اس کی تو واہ واہ ہے، اور اس کی کیا بات ہے۔ جو فتنوں سے محفوظ رہا وہ خوش نصیب ہے، لیکن جسے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے فتنوں اور اپنے درمیان صبر و استقامت اور ثابت قدمی کی مضبوط رکاوٹ قائم کر لی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی تو واہ واہ ہے، اس کے تو کیا کہنے ہیں، اس کی کیا بات ہے، یعنی وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک فتنے کا ذکر فرمایا کہ ایسے ایسے ایک فتنہ واقع ہوگا، تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا حضرت ابو ذر سے کہ ابو ذر اس وقت تم کیا کرو گے، اس وقت تم کیا کرو گے، تمہارا طریقہ کیا ہوگا، تمہارا طرز عمل کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے ما فعل اللہ لی و رسول، میں اس فتنے کے وقت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی عمل کروں گا جو اللہ میرے لیے پسند کرے گا اور جو اللہ کا رسول میرے لیے پسند کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو یہ حکم دیا، فرمایا کہ علیک بالصبر، اے ابو ذر اگر تمہاری زندگی میں یہ فتنہ واقع ہو جائے
اور تم اس فتنے کا سامنا کرو، یہ فتنہ تمہارا سامنا کرے، تو میرا حکم یہ ہے علیک بالصبر، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، ثابت قدمی اختیار کرنا، ڈٹے رہنا اور پیچھے مت ہٹنا، یعنی دین کے اوپر استقامت اختیار کرنا۔ تو فتنوں کے دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر استقامت اختیار کرنے کا خود اپنے صحابی کو حکم دیا ہے۔ دین پر استقامت اختیار کرنے کا کیا معنی ہے؟ استقامت کا لفظ نکلا ہے قیام سے، اور قام یقوم قیامت اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، ثابت رہنے کے معنی میں، قائم رہنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں دین کے اوپر ڈٹا رہے، کسی بھی صورت میں دین سے پیچھے نہ ہٹے، جو اللہ کا دین کہہ رہا ہے اس کے اوپر وہ پختہ طور پر، پختہ طریقے سے اس کے اوپر کاربند رہے، ثابت قدم رہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اسے اللہ کے دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے دین کے اوپر استقامت۔ اور جو بندہ اس طرح سے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا اور اس پختگی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہے گا، بڑے سے بڑا فتنہ بھی انشاءاللہ اس کے ایمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دین کے اوپر استقامت اختیار کرنے کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں تو پورے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے، پورے دین پر بندہ ڈٹا رہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خاص طور پر موجودہ فتنوں کے تناظر میں اپنے سامنے رکھیں کہ ان چیزوں کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے اگر ہم لوگ اس وقت موجودہ تمام فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدم رہے، کیونکہ اس وقت شرک کا فتنہ، کفر کا فتنہ اپنے زوروں کے اوپر ہے، اور دھڑا دھڑ مسلمان شرک کے فتنے میں، کفر کے فتنے کے اندر مبتلا ہوئے، گرفتار ہوئے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مخلوق کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ پر چل پڑے ہیں، اور اسلام کو چھوڑ کر کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی کسی اور مذہب کو، دین کو اختیار کر رہا ہے، اور اس طرح سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر بندے کو یقین ہو، اس بات پر بندے کا ایمان ہو پختہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور کائنات کا جتنا بھی نظام ہے اس کی تدبیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی صفتوں میں، اپنے تمام افعال و کاموں کے اندر تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، اس کے اوپر ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ جو بندہ عقیدہ توحید کے اوپر ثابت قدم رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ قول ثابت کے ساتھ۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ آخرت کے دن بھی اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو استقامت کا، دین پر استقامت کا، ثابت قدمی کا سب سے اہم اور بنیادی سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے اوپر ڈٹے رہے، ایمان خالص جس کے اندر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس ایمان خالص کے اوپر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ہمارے عقیدہ توحید کے اندر، ایمان خالص کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور کمزوری نہ آئے، اللہ فتنوں سے حفاظت کرے۔ دوسری چیز جس کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے وہ یہ
کہ سلف صالحین کا منہج اور طریقہ، سلف صالحین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو ان کا طریقہ تھا اس کے اوپر بندہ استقامت اختیار کرے، ثابت قدم رہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ بھی بالکل واضح ہے اور ان کا منہج، ان کا طریقہ کار بھی بالکل واضح ہے۔ سلف صالحین کا، صحابہ کرام تابعین کا منہج یہ تھا کہ جب تک حکمران مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر اس نے کفر کا اعلان نہیں کیا ہے، اس کے خلاف کسی طرح کی بغاوت نہیں ہوگی۔ یہ سلف صالحین کا منہج۔ اس کے برعکس آج جو لوگ حکمرانوں کے خلاف، مسلمان حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بغاوت کی دعوت دیتے ہیں، وہ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، جو یہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، شرعی نظام کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور شرعی نظام تب تک نہیں آئے گا جب تک ان موجودہ حکمرانوں کی سلطنتوں کو گرائیں گے نہیں۔ یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ تو سلف صالحین کے منہج کے اوپر ثابت قدم رہے، کیونکہ جو بندہ اس منہج سے ہٹا، اس نے پھر کیا کیا؟ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹی، اور اسی طرح سے ایک کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھنے والوں کا خون حلال سمجھ لیا۔ تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہنا شروع کر دیا جائے اور پھر ان کی گردنیں مارنی شروع کر دی۔ یہ فتنہ موجود ہے آج ہمارے پاس، کبھی داعش کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی اسلامی خلافت قائم ہو رہی ہے، اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے دعوے ہمارے اسلاف کے، صحابہ کرام تابعین کے منہج اور ان کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو بندہ ان بے بنیاد دعووں کے پیچھے بھاگے گا اور اس طرح کے لوگوں کے پیچھے بھاگے گا جو کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، تو وہ تو فتنے میں ہے ہی ہے، جو ان کی بات مانے گا وہ بھی فتنے میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح سے سلف صالحین کا منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد ہوئی بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، اور ان کے جو آپس میں اختلافات ہو گئے، ہم ان کے حق میں رحمت مغفرت کی دعا کریں گے اور ان کے آپسی اختلافات کو چھیڑ کر فتویٰ بازی نہیں کریں گے۔ اور جب بھی صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کا ذکر ہوگا اور اسی طرح سے ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، جب بھی ان کا ذکر ہوگا، ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ تحقیق کے نام پر، تو کبھی علم کے نام پر، کبھی نئی تحقیق کے نام پر، اس طرح سے آج کچھ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو بدظن کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ کبھی حضرت معاویہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کی فہرست بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو جی حضرت عثمان نے فلاں غلطی کی، حضرت عثمان نے فلاں غلطی کی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین کے بارے میں بات زبانی کے اوپر لوگ اتر آتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی وہ خلافت ان کی بغاوت کے اوپر مبنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کے بارے میں زبانیں کھولی جاتی ہیں۔ تو سلف صالحین کا منہج ہر معاملے میں فتنوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لہذا منہج سلف کے اوپر بھی، سلف صالحین کے طریقے کے اوپر بھی بندہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے، اور کبھی اس منہج اور طریقے سے پیچھے ہٹنے کی، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے۔ جیسے ہی اس راستے کو چھوڑے گا فتنے کے اندر پڑ جائے گا۔ اور تیسری چیز جس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے وہ ہے یقین۔ اللہ تعالی نے جو کچھ اپنی کتاب میں فرمایا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں جو کچھ ثابت ہے ان تمام باتوں کے اوپر پختہ، کامل اور محکم یقین ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمیں اللہ رسول کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین، اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے ان پر یقین، اور جو وعیدیں سنائی ان پر یقین، اور اسی طرح سے مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اسلام ایک وقت میں غالب آئے گا اور مستقبل میں اسلام کو غلبہ بلندی ملنے والی ہے، اس کے اوپر یقین۔ اور اسی طرح سے کفار باطل کے اوپر ہے، کفار حق کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر یقین۔ ان تمام صورتوں میں بندے کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ یقین اگر پختہ نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے اگر یقین کو شک کا دیمک لگ گیا، یقین کے اوپر شک کا زنگ چڑھ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا، بندہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور جب بندے کو یقین ہوتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر پختہ یقین، اور یاد رکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اوپر ایسے یقین ہو گویا سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو کچھ بھی اللہ رسول نے فرمایا گویا کہ وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے۔ ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ اور آج لوگوں کو کیونکہ شکوک و شبہات لاحق ہوتے ہیں، لہذا جناب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی دجال نہیں آنا ہے، دجال سے مراد امریکہ ہے، لہذا میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیٹھ کر یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو آج جناب پتہ نہیں کتنے شوبدبات اور اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ یقین نہیں تھا لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر، خاتم النبیین کے اوپر، یا جن کو اب بھی یقین نہیں ہے، شک کے اندر مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے بعد کوئی اور نبی آنا ہو، لہذا لوگ وہ جو پہلے سے قادیانی ہے قادیانیت کے اوپر قائم ہے، جو اس وقت لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہے، وہ دھڑا دھڑ قادیانیت کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ ابھی آج ہی کی بات ہے اور رات میں ایک بندے کے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہو، تقریباً 1 گھنٹے کی ویڈیو، وہ اپنا نام احمد عیسیٰ بتا رہا ہے، 3 جلدوں پر مبنی ایک الکتاب نام کی کتاب دکھا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ جو تم روزے رکھتے ہو، یہ تم زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرنے جاتے ہو، یہ سب باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول کے بارے میں تم نے جو باتیں سنی سب جھوٹ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی بات حقیقت ہے۔ یہ فیس بک کے اوپر اٹھنے والا فتنہ، اور نیچے ہماری قوم جو کمنٹ کرتی ہے ایسی عقل ماری مت ماری ہوئی ہے، بعض لوگ جناب اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ نے تو ہمیں گمراہی سے نکال دیا ہے، آپ نے تو جو ہے نا سچائی کا راستہ دکھا دیا۔ وہ بدبخت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اور نیچے ہمارے کلمہ پڑھنے والے اس کی تائید کر رہے ہیں۔ جب یقین ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر، تو کیا اس طرح کے ظالموں کے دعوے، اس طرح کے بدبخت جو یہ کہیں گے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں احمد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں بینات لے کر واضح دلیل لے کر آیا ہوں، کیا مسلمان اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس طرح کے فتنوں کو وہ واضح طور پر پہچان لے گا، اور جب یقین ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے اوپر، تو پھر دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بھی انشاءاللہ بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے ایک مومن کا ذکر کیا، مدینہ کے ایک مرد مومن کا ذکر کیا، فرمایا کہ دجال اس کو پکڑے گا، کہے گا کیا تم مانتا ہے کہ میں رب ہوں؟ مدینے کا وہ مومن کہے گا کہ مجھے یقین ہے کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اب غور کیجئے، ایک طرف دجال اپنی شوختا بازی دکھا رہا ہے، لوگوں کی نظر کے سامنے وہ بادلوں کو کہتا ہے بارش برساؤ، بارش برس رہی ہے، زمین کو حکم دیتا ہے کھیتی اگاؤ، سبزہ اگاؤ،
اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہے، ڈھیر ہے بہت بڑا روٹیوں کا، وہ لوگوں کو روٹیاں دے رہا ہے، بظاہر اس کی جنت بھی ہے اس کی جہنم بھی ہے، جو اس کو رب مانتا ہے اسے جنت میں ڈال رہا ہے، جو رب نہیں مانتا ہے اس کو جہنم میں، اور سامنے آگ ہے تہتی آگ کے اندر ڈال۔ ایک طرف آنکھوں دیکھا یہ منظر، اور دوسری طرف وہ مرد مومن کیا کہے گا؟ تو وہ دجال ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا تھا، مجھے یقین ہے تو وہی دجال ہے۔ دجال اس کو پکڑ کر قتل کرے گا، اس کے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، درمیان میں دوڑے گا، لوگوں کے سامنے اس کی 2 حصے کی ہوئی لاش کے درمیان میں دوڑے گا، پھر اس کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اسے کہے گا اچھا اب تو تجھے یقین ہو گیا ہوگا نا کہ میں تیرے رب ہوں، تو وہ مرد مومن کہے گا اب تو اور بھی پتہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ یہ ہے یقین محکم، یہ ہے یقین محکم۔ اور آج جناب ہم کہتے ہیں جی دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، جی اتنی بڑی اتنی زیادہ ترقی ہو گئی، جدید دور ہے، اور اسی طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اسی طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے نا دنیا بنا رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب یہی ترقی کے نام لے کر اب ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا، یقین کے اندر کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے نا آج چند ٹکوں کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگ اسلام چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر اسلام کے اوپر یقین ہوتا، اسلام کی حقانیت کے اوپر، اللہ کی قسم گردنیں کٹ جاتی، روح جسم سے نکل جاتی، لیکن بندہ دین اسلام کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑ۔ یہ یقین کی کمزوری ہے، تو یقین کے اوپر بھی ثابت قدم رہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ 21ویں صدی ہے، ماڈرن دور ہے، نیا زمانہ ہے، تو اب ہمارے یقین کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جائے، کافروں کی ترقی کو دیکھ کر ہم اسلام کے بارے میں مشکوک ہو جائیں، ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اسی طرح سے ان کی ایٹمی توانائی، ان کی جوہری توانائی اور پتہ نہیں کیا کچھ، ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے سے شروع ہو جائے قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کے فرامین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں۔ نہیں، یہ دنیا کی جو ترقی ہے، چمک دمک ہے، یہ صرف عارضی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر پختہ یقین رکھیں، اللہ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور چوتھی چیز جس کے اوپر استقامت ہونی چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، وہ یہ کہ نیکی اور اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجیے۔ یہ نہیں کبھی اچھا کام کر رہے ہیں، دل کیا تو کوئی نیک کام کر لیا، اللہ رسول کی فرما برداری کر لی، دل نہ کیا تو نافرمانی کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ اور پھر نیک اعمال میں، عمل صالح میں سب سے پہلے فرض عبادات آتی ہے، اور فرض عبادتوں میں سر فہرست 5 وقت کی نماز ہے۔ عبادت کے اوپر، نیکی کے اوپر ثابت قدم رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتنوں سے بچا لے۔ اب جب ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم 5 وقت کی نماز میں سے 1 کبھی پڑھ لیتے ہیں، 4 کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، 2 پڑھ لی تو 3 کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سے کسی دن پڑھی تو پوری پڑھ ڈالی، نہ پڑھی تو ہفتہ گزر گیا، ہم مسجد قریب ہی نہ آئے، تو اللہ کے بندوں اس حالت میں بندہ فتنے میں پڑے گا، شیطان کا کام آسان ہوگا، شیطان کا وار کامیاب ہوگا ایسے بندے کے اوپر جو نماز جیسے اہم فریضے کے اندر کوتاہی کر رہا ہے۔ نماز کے اوپر ثابت قدم رہے، کچھ بھی ہو جائے دنیا کے اندر، کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز نہ چھوڑے۔ اس طرح سے نماز کے اوپر ہم ثابت قدم رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا روزہ وہ بھی فرض ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی، اس کے اوپر استقامت، اور پھر فرائض کے ساتھ ساتھ جو نفلی عبادات ہیں ان کے اوپر بھی ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ جب ہم نیکی کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی عبادت کے اوپر ڈٹے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے بے شک میرا پروردگار، میرا مددگار، میرا مولا، میرا کارساز
کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ رب نیک لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو عمل صالح پر ڈٹے ہوئے، نیکی کے اوپر ثابت قدم، اور اسی طرح سے اچھے کام کے اوپر، بھلائی کے اوپر، اطاعت فرما برداری کے اوپر ثابت قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور جس کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے اسے کائنات کا کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں حرام چیزوں سے بچنے پر بھی ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، حرام چیزوں سے بچنے پر بھی ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں جی اب تو 21ویں صدی ہے، اس دور میں سود سے کون بچ سکتا ہے، ہر کوئی لیتا ہے، میں نے لے لیا تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ کل تک ہم سود اس کو حرام سمجھ رہے اور آج اس کو لے رہے، کل تک اگر سود حرام تھا تو آج بھی سود حرام ہے۔ اب دنیا چاند پر اب کیا کہتے ہیں جی تم مولوی ویسے کے ویسے رہو گے، ملا کی دوڑ مسجد تک، دنیا چاند تک پہنچ گئی اور تم کہتے ہو جو ابھی تک سود حرام ہے۔ اس زمانے میں سود حرام ہے، دنیا میں کہ چاند پر پہنچنے کا کیا مطلب ہے، حرام حلال ہے جی؟ سود کو بھی ہم حلال سمجھ لیں، رشوت کو بھی، شراب کو بھی، جوئے کو بھی، زنا کو بھی۔ دلیل کیا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی، دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے اور تم 1400 سال پرانی جو ہے نا کسی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نہیں، جس چیز کام کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا ہے، 21ویں صدی ہو یا 42ویں صدی ہو، وہ کام پھر بھی حرام رہے گا۔ سود کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، رشوت کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، خیانت اور بددیانتی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے۔ تو حرام سے بچنے پر بھی ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ کل تک تو کچھ چیزوں کو حرام سمجھ رہا ہو لیکن آج ایسا وہ کام کر رہا ہو، جی وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، کچھ حالات کا تقاضا ایسا، یہ ہم کہتے ہیں۔ اور کل تک جن لوگوں کے گھروں میں مکمل پردہ ہوتا ہے صحیح، آہستہ ان کے گھر کی عورتوں نے پردہ اتارنا شروع کر دی، جی حالات کا تقاضا ایسا، بھی حالات میں یہ تقاضا ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا وہ بے پردہ کر دو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے اور زندگی بھر بچنا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، کسی موڑ کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے اوپر بھی ثابت قدمی ہونی چاہیے، تب جا کر ہم فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح سے اپنا محاسبہ کرنے پر ثابت قدمی ہو، ہم اپنی اصلاح کیسے کریں اس کے اوپر محاسبہ ہو، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس، ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی محاسبہ ہے، اس کے اوپر بھی استقامت ہونی چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اہل و عیال اولاد کی تربیت پر بھی استقامت ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں، اچھے برے کی تمیز جانتے ہیں، اب بھی میں ان کو سمجھاؤں۔ بھی جوان ہونے کے بعد تربیت کا فریضہ جو والدین کے ذمہ ہے، اولاد کے جوان ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ بیٹی کی شادی کر دی، کہتے ہیں شادی کر دیا، وہ جانے اس کا خاوند جانے، اب ساری زندگی میں نے اس کا ٹھیکہ اٹھایا۔ تو بالغ ہونے کے بعد اب یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بالغ ہو گیا بچہ ہے، بچے کو اس کی تربیت ہی کرنی چھوڑ دو۔ اور خاص طور پر آج موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اور اسی طرح سے بے حیائی عروج کے اوپر ہے، تو بلوغت کے بعد تو تربیت کی اور بھی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، لیکن ہم نے ہاتھ اٹھا لی۔ آج یہی وجہ ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ جو ہم نے دنیا جہان کا گند بے حیائی فحاشی لا کر اپنی اولاد کو دے دی اپنے گھروں کے اندر، فلم کی شکل میں، ڈرامے کی شکل میں، یہ جناب کیبل لگوا دیا، ڈش لگوا دیا، جی اپنی پسند کے وہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنی اولاد کے سب کچھ دنیا جہان کی غلاظت لا کر دے دی نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جناب لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں وہ گھروں سے بھاگ رہی، پھر ہم روتے ہیں کہ اس نے تو جو میری عزت کو جو ہے نا خراب کر دی، اس نے تو ہمارا منہ کالا کر دیا۔
اس نے تو ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو ہماری ناک کٹوا دی معاشرے کی. بھئی یہ تو دیکھو اس کو یہ سبق ملا کہاں سے ہے، یہ اسی ٹیکے سے ملا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ لا کر تم نے دیا، بیٹی کی فرمائش پوری کر دی. ان فتنوں کے اندر، اور اللہ کی قسم حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے اندر، گھر کے اندر فتنے داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اولادیں برباد ہو رہی ہے، نوجوان برباد ہو رہے، فتنوں کا شکار ہو رہے، اور والدین جناب کانوں کے اندر روئی ڈال کر جی بالغ ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. تو اولاد کی تربیت بھی زندگی بھر کرتے ہیں، جہاں بھی دیکھیں اولاد کے اندر کوتاہی کمی نظر آ رہی ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ نیکی کا حکم دینے پر، برائی سے روکنے پر بھی ثابت قدم رہیں. ہر مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے وہ دین کا داعی ہوتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نیکی کے معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے، وہاں نیکی کا حکم دیں، خود بھی نیک عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں. اور جہاں آپ موجود ہیں وہاں پر برا کام ہو رہا ہے، خود اس برائی سے بچیں اور جو لوگ اس برائی کا شکار ہیں ان کو برائی سے نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ کام زندگی بھر ہونا چاہیے. تو یہ ہے دین کے اوپر استقامت. جو بندہ دین کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ استقامت، دین پر ثابت قدمی ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن اس سمجھ کے مطابق جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا. صحابہ کرام تابعین نے قرآن کی آیات کی جو تفسیر کی اس معنی اور مفہوم کے مطابق قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سلف صالحین نے جیسے سمجھا اس سمجھ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازمی پکڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ دین کے اوپر استقامت دے. ہر دور کے اندر پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی فتنہ واقع ہوا، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ وہ لوگ فتنوں سے محفوظ رہے جو ہر حال میں اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر، صحابہ کرام سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کے اوپر ڈٹے رہے. بڑے سے بڑے فتنے آئے لیکن وہ لوگ ہمیشہ ان فتنوں میں ثابت قدم رہے. اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ان فتنوں سے محفوظ رہے. خود صحابہ کے دور میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو فتنوں سے محفوظ رکھا. تابعین کے دور میں، بعد کے ادوار میں انواع و اقسام کے فتنے پیدا ہوئے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ثابت قدمی کی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو ہم دین کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اللہ سے دعا کیا کریں. آج ہم لوگ جہاں دنیا کی بہتری کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے، اولاد کے مستقبل کی بہتری کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان دعاؤں کے اندر ہماری یہ دعا بھی شامل ہوتی ہے، یا اللہ فتنے بہت زیادہ ہیں، میرے دین ایمان کو خطرہ ہے، مجھے دین ایمان کے اوپر ثابت کروں گا؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. فتنوں سے بچنے کی ہم دعا نہیں کرتے. ایمان دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا نہیں کرتے. یا اللہ میرے مال کی حفاظت فرما، میرے گھر کی حفاظت فرما، میری دکان کی حفاظت فرما، یہ ہم دعائیں کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی دعا کی یا اللہ میرے ایمان اور دین کی حفاظت فرما؟ اللہ سے دعائیں کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. تو جب آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی فتنے نہیں تھے،
نبی کریم علیہ السلام فتنوں سے محفوظ تھے، اللہ نے آپ کو بچایا ہوا تھا، فتنوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ کے رسول اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، قائم رکھنا۔ تو ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دین پر استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو ہماری دوستی دیندار لوگوں کے ساتھ، ہماری دوستی صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جو استقامت پر ہیں، جو دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہماری محفل بھی انہیں کے ساتھ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی انہیں کے ساتھ ہو۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو کسی فتنے میں گرفتار ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم بھی اسی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جناب بڑے پکے نمازی اور اسی طرح سے پابندی کرنے والے، بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے، لیکن جب بری صحبت اختیار کی تو ایسے ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہوئے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دین پر ثابت قدم رہنے کا جو بدلہ رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، جزا رکھی ہے، بندہ اس کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا جو فتنوں کے زمانے میں تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے، اگر ہم دین پر ڈٹے رہے کسی بھی حالت میں، ہم نے بڑے سے بڑے فتنے کے آنے کے باوجود ہم نے اگر دین کے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بدلہ یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین پریشان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے خوف پریشانی سے پاک کر دیتا ہے۔ اور خوف ہوتا ہے آنے والے کسی خطرے کے بارے میں، اور غم پریشانی ہوتی ہے کسی گزشتہ خطرے اور نقصان کے بارے میں۔ اللہ ہر طرح کے خطرے اور خوف سے، پریشانی سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور جو بندہ فتنوں کے زمانے میں دنیا میں دین کے اوپر ثابت قدم رہا، اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب 50,000 سال کا طویل دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا۔ جب حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ حاملہ عورت کا بچہ ڈر کی وجہ سے گر جائے گا، دودھ پلانے والی دودھ پیچھے پیتے بچے کو بھول جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کے اوپر کوئی خوف نہیں آنے دے گا۔ اور پھر جب پل صراط کے اوپر گزر رہا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کے پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھے، اس کے قدم ڈگمگائے گے نہیں، لرزے گے نہیں، اور وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ پل صراط کو عبور کرنے میں، جہنم سے بچنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر دین کے اوپر ثابت قدمی، استقامت، خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں اس کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد تھے، ان کے پاس سے ان کی بیوی سمیہ، حضرت یاسر، ان کو مشرکین سزائیں دیا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے کے جرم میں ان کو تکلیفیں دی گئی، ظلم اور زیادتیاں کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے، ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، اور اسی طرح سے بڑے سخت طریقے سے ان کو آزمایا جا رہا تھا۔ رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا صبرا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، ڈٹے رہنا، ہٹنا نہیں پیچھے، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا وعدہ رب کی جنت ہے۔ اگر تم دین کے اوپر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اور اس آزمائش میں تم دین سے پیچھے نہ ہٹے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو جو بندہ فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جنت ہے، جنت کے اس کے لیے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں فتنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس استقامت میں دین کی راہ پر چلنے میں جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر قائم رکھے، اور جب موت دے ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.